الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور وقال تعالی فی موضع آخر کل نفس ذائقۃ الموت۔ معزز و محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، وہ ذات جس نے تمہیں تمہاری موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ بات بالکل حقیقت اور اٹل ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں سب اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ معزز حاضرین، جو انسان دنیا میں آئے وہ تو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اس کو ہم بھی بخوبی دیکھ رہے ہیں، لیکن اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے کیسے اس کو رخصت کیا جائے، کیسے اس کا طریقہ اختیار کیا جائے، اس کا غسل کیسے ہو، اس کا کفن کیسا ہو، اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، قبر میں اسے کیسا رکھا جائے، کیسے اسے دفن کیا جائے، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اسلام نے ان ساری چیزوں کی تعلیم دی۔ اسلام جیسا پیارا مذہب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے تنقید کرتے ہوئے یا استہزاء کے طور پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، یہاں تک کہ پیشاب پیخانے کی بھی تعلیم دیتے ہیں؟ یعنی ایک مذاق کے طور پر ایک یہودی نے سلمان فارسی سے سوال کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے جواب سے، اس کے سوال سے نہ شرمندہ ہوئے، نہ اس کا رعب اپنے اوپر طاری ہونے دیے، بالکل اطمینان کے ساتھ اور فخریہ انداز میں کہا کہ ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قضاء حاجت کی بھی تعلیم دیتے ہیں، آپ نے ہمیں قبلہ رخ ہو کر قضاء حاجت کرنے سے منع کیا ہے، اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قضاء حاجت کے موقع پر سیدھے ہاتھ کے استعمال کرنے سے منع کیا ہے، اور 3 پتھروں سے کم میں استنجا کرنے سے منع کیا ہے، گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قضاء حاجت کی بھی تعلیم دی ہے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کے ہر گوشے سے متعلق تعلیم دی ہے، اور یہ غسل کا مسئلہ، یہ تو بہت اہم مسئلہ ہے۔ انسان کی اس دنیا میں آمد کے ساتھ اسے غسل دیا جاتا ہے، اور انسان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے وقت اسے غسل دیا جاتا ہے۔ دنیا میں بھی آتا ہے تو غسل دیا جاتا ہے، اور دنیا سے جاتا بھی ہے تو اسے غسل دیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم یہ کوشش کریں گے سنت کے مطابق غسل کا کیا طریقہ ہے اور کیسے اسے غسل دیا جائے۔ اس سے پہلے 1-2 باتیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں: رد السلامی، کہ سلام کا جواب دینا، و عیادت المریض، اور مریض کی عیادت کرنا، و اتباع الجنائز، اور جنازے کے پیچھے جانا، و اجابت الدعوہ، اور دعوت کو قبول کرنا،
وتشمیت العاطس، اور اگر کوئی چھینکے تو چھینکنے والا الحمدللہ کہے، تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ تو اس میں ہمارے اس درس سے متعلق دو چیزیں ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا اور جنازے کے پیچھے چلنا، یعنی جنازے کو قبرستان تک پہنچانا۔ یہ دو اہم باتیں اس درس سے، اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوئی ہے۔ معزز حاضرین، عام طور پر جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہونے کے بعد لوگ نئے نئے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ تو کیا یہ طریقے شریعت سے متعلق ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اگر کسی کا انتقال ہو جائے، انتقال کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اور اگر اس کی آنکھ کھلی ہے تو آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جیسے پرواز ہوئی، میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ اور اگر کسی کا منہ کھلا ہے تو منہ کو بند کر دینا چاہیے، ہاتھ اور پیروں کو بالکل سیدھا کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ میت کو گھر میں کیسے رکھیں۔ تو بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ میت کو ایسے لٹائیں کہ اگر میت کو اٹھایا جائے تو اس کا چہرہ قبلہ رخ ہو۔ سب سے پہلی بات، مرنے والا مر گیا اور اس کو اس طریقے سے سلاؤ، اس طریقے سے سلاؤ، اس کا چہرہ قبلہ رخ ہو، یہ کوئی دلیل اس کی موجود نہیں ہے۔ ہمارے اپنے گھر میں جیسے سہولت رہے گی ویسے ہم میت کو لٹائیں گے، جیسے سہولت رہے گی ویسے ہم میت کو لٹائیں گے۔ اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث، کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ میت کو ایسے لٹائیں یا ویسے لٹائیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ انتقال کے بعد بہت سارے لوگ میت کے پاس اس کے پیٹ پر نمک کی ایک پوٹلی رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میت پھولنے نہ پائے۔ انتقال کے بعد میت فوراً نہیں پھولتی، کافی وقت گزرنے کے بعد میت پھولنا شروع ہوتی ہے، جبکہ شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ انتقال کے بعد جلد سے جلد اس کی تجہیز و تدفین کا انتظام کیا جائے۔ زیادہ دیر تک رکھنا یہ شریعت کے اعتبار سے درست نہیں ہے، جلد سے جلد اس کی تدفین ہونی چاہیے۔ اور میت کے اوپر نمک کی پوٹلی یا کوئی چیز اور رکھنا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ جہاں بھی عمل ہوتا ہے اس عمل کو درست کرے یا ختم کرے۔ اس کے بعد اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو فوراً گھر والے اس کے کپڑے بدلوا دیتے ہیں، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ قضائے حاجت نکل جائے کپڑوں کے اندر، پیشاب پیخانہ خارج ہو جائے، تو ایسے وقت میں یہ کپڑا اگر بدلنا چاہ رہے بدل سکتے، کیونکہ بو وغیرہ آنے کا خدشہ رہتا ہے۔ اور میت کے لیے خوشبو لگا دینا اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بسا اوقات بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جسم کے اندر پس بھر جاتا ہے یا کوڑے پھوٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پس وغیرہ بہتا ہے، بو وغیرہ آتی ہے، اس کو صاف صفائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی خوشبو کا استعمال کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خاص طور پر لا کر میت کے نیچے عود لوبان جلانا، اگربتیاں لگانا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اب ایک چیز اور رہ گئی، مرنے سے پہلے بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی دیر کا مہمان ہے تو لوگ وہاں پر یاسین لے کر بیٹھ جاتے ہیں، سورہ یاسین پڑھنے لگتے ہیں۔ سورہ یاسین کی دلیل صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ وہاں پر میت کے قریب، مرنے والے کے قریب بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا ہے۔ تلقین کیسے کریں گے؟ میت سے، مرنے والے سے نہیں کہیں گے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، نہیں کہیں گے، بلکہ ہم وہاں پر ان الفاظ کو دہرائیں گے تاکہ اسے تلقین ہو اور اس کی زبان سے بھی یہ الفاظ ادا ہوں۔ لیکن ایک بات یہاں پر یاد رکھیں
کہ سورہ یاسین پڑھنے کی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے، تو سورہ یاسین میت کے قریب، مرنے والے کے قریب بیٹھ کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب آئیے اس کے بعد میت کے مر جانے کے بعد، مرنے سے پہلے بہت سارے لوگ رہتے ہیں بیماری میں مبتلا رہتے ہیں تو موت کی آرزو کرتے ہیں، اللہ ہمیں موت دے دے، اللہ ہمیں موت دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کی آرزو کرنے سے منع فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی آرزو کرنے سے لوگوں کو روک دیا۔ البتہ فرمایا اگر تمہیں موت کی آرزو ہی کرنا ہے تو تم اس طریقے سے کہو اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو، اور اس وقت مجھے موت دینا جب میرے لیے موت بہتر ہو۔ اگر مانگنا ہے تو اس انداز سے مانگ سکتے ہیں، اس انداز سے آرزو کر سکتے ہیں، لیکن صاف یہ کہہ دینا اے اللہ مجھے موت دے، مجھے موت دے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ تو معزز حاضرین، اب ہم کو جاننا ہے میت کو غسل کیسے دینا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ جس انداز سے صبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اسی انداز سے بیٹھیں۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ بتایا جائے گا، اور اتنا آسان یہ طریقہ ہے کہ یہ طریقہ کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے۔ ہم بہت عجیب چیز غسل میت کو سمجھتے ہیں، ویسی بات نہیں ہے، بہت آسان طریقہ ہے۔ انشاءاللہ بڑے آسانی کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا، اور اس کے بعد آپ لوگ انشاءاللہ غسل دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ جاننے سے پہلے غسل جنابت کا طریقہ کیا ہم کو معلوم ہے؟ بس غسل جنابت کا جو طریقہ ہے میت کو غسل دینے کا وہی طریقہ ہے۔ اس کے لیے جس کو معلوم ہے الحمدللہ، جس کو معلوم نہیں ہے وہ بھی اچھی طریقے سے جان لے۔ غسل جنابت کے لیے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ کلائیوں تک دھونا ہے، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ سے سطر کے حصے کو اچھے طریقے سے دھونا ہے۔ سطر کے حصے کو دھونے کے بعد نماز کے لیے جیسے وضو کیا جاتا ہے ویسے وضو کرنا ہے۔ 3 مرتبہ دونوں کلائیوں کو دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا، البتہ پیر نہیں دھوئیں گے۔ پھر اس کے بعد غسل جنابت میں اس کو کہتے ہیں چلو سے پانی لے کر سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا تاکہ پانی ہمارے بالوں کی جڑوں تک پہنچ سکے۔ خواتین ہیں تو اپنے بالوں کو کھول لیں تاکہ پانی ان کے بالوں کی جڑوں تک پہنچ سکے۔ پھر اس کے بعد سیدھے جانب سے پانی ڈالیں گے۔ اب اس کے بعد آپ صابن لگاتے ہیں، جو بھی لگاتے ہیں لگائیے، جسم کو پورا مل لیجئے، اس کے بعد پانی بہا لیجئے، اس کے بعد بازو ہٹ کر اپنے پیر دھو لیجئے۔ یہ ہے غسل جنابت کا طریقہ۔ بیری کے پتے، میت کو غسل دیتے وقت اس کے پانی میں بیری کے پتے ڈالے جاتے ہیں، تو یہ خاص میت کے لیے ہی بیری کے پتے نہیں ہے۔ بیری کے پتے کسی بھی مرض سے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میل کو ختم کرنے، کاٹنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ تو حدیث میں جو دلیل ہم کو ملتی ہے کہ عورت حائضہ ہے یا نفاس والی ہے، وہ حیض سے پاک ہو رہی ہے، نفاس سے پاک ہو رہی ہے، وہ اس وقت بھی بیری کے پتے کو پانی میں ڈال کر گرم کر کے اس سے غسل کر سکتے۔ صرف میتوں کے لیے نہیں ہے۔ جادو کا اگر کسی کو اثر ہو گیا، وہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بیری کے 7 پتے، 21 پتے لے لے اور 3 7 پتوں کی 3 گولیاں بنائے اور اس پر رقیہ شریعہ دم کرے اور اس کو پانی میں گھولے اور وہ اپنے جسم پر بہا لے۔ یہ بیری کا پتا بہت سارے لوگ گھروں میں اس کا جھاڑ لگانے تیار نہیں ہوتے، اس کے نیچے سے گزرنے تیار نہیں ہوتے، وہ پتے کو بڑا عجیب پتا سمجھا جاتا۔ میتوں کے غسل کے لیے ایسا کوئی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں اپنے ذہن سے نکالنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک بات یہ بھی جان لیں، میتوں کو غسل دینے کے لیے عام طور پر ہم غسال کو بلاتے ہیں۔ یہ ایک چیز ختم ہونا چاہیے، خصوصاً ہم لوگوں کے اندر سے۔ غسال اپنے انداز سے رسمی طور پر غسل دیتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں،
غسل سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اپنے قریبی لوگ مر جاتے ہیں, اپنے قریبی لوگوں کو غسل ہم اپنے ہاتھوں سے دیں, یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیے ہمارے اپنے مرنے والے ہیں, ہم کو جو احساس رہتا وہ باہر والے کو احساس نہیں رہتا. وہ پروفیشنل رہتے, بس پیسے کے لیے آتے, اپنے انداز میں غسل دے کر چلے جاتے. ویسے لوگوں کی ضرورت نہیں. ہم خود غسل دینے کا طریقہ سیکھ لیں. جو لوگ غسل دیتے ہیں ان کے ساتھ جائیں, ٹھہرے, دیکھیں. ہمارے رشتہ داروں میں غسل دینا ہوتا ہے تو ہم خود دیں, مردانے کو مردانہ, زنانے کو زنانہ غسل دیں. یہ سب سے بہتر بات ہے. اور غسل دینے کے لیے یہ بات بھی اچھے طریقے سے جان لیں کہ غسل دینے والا جو بھی غسل دینے کے لیے جا رہا ہو وہ بندہ امانت دار بندہ ہونا چاہیے. میت کے پاس جب وہ پہنچے گا, میت کس حالت میں نہیں جانتے. میت کے اندر کوئی عیب ہے, میت کے اندر سے بو آ رہی ہے, میت کی صفائی کے وقت گندگی خارج ہو رہی ہے. بعض لوگ باہر آ کر لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں میت میں سے بڑی بو آ رہی تھی, میت کے اندر فلاں چیزیں تھیں, میت کے اندر ایسا تھا. بعض یہاں تک کہہ دیں گے وہ کب سے وہ اپنے زیر ناف کے بال نہیں نکالا تھا, بغل کے بال نہیں نکالا تھا. ایسے ساری باتیں لوگوں کے سامنے آ کر کرنے والے ہیں. آپ لوگوں کے مزاج سے واقف ہیں کہ بندے کی یہ فطرت ہے, تو ایسے لوگوں کو غسل دینے کے لیے نہ بھی جائیں. ایسا بندہ ہو جو امانت دار ہو. میت کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی عیب دیکھے وہ کسی کے سامنے ذکر نہ کرے, ظاہر نہ کرے. ایسے امانت دار لوگوں کو بھیجانا چاہیے. تو انشاءاللہ اب غسل کیسے دیں گے اس کی عملی تربیت ہم آپ کے سامنے کر کے بتائیں گے انشاءاللہ. جی, میت کو جب لا کر نہلانے کے لیے لٹا دیں گے تو اس وقت میت کے اوپر ایک چادر اس طریقے سے اڑا دیں گے, ایک چادر ایسے اڑا دیں گے. اور یہ جو چادر رہے گی یہ ضروری نہیں ہے کفن میں جو کپڑا آ رہا ہے وہی کپڑا اڑانا. اپنے گھر میں سے موٹا کپڑا, موٹا توال, موٹی چادر لے کر بھی اڑا سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ سطر کا حصہ کھلا نہ رہے. اور بعض وقت کفن میں اتنا پتلا کپڑا آتا جیسے پانی ڈالتے سطر کا حصہ پورا نظر آنا شروع ہو جاتا, وہ نظر نہیں آنا چاہیے. جیسے زندے کی سطر دیکھنا منع ہے ویسے میت کی بھی سطر دیکھنا منع ہے, یہ کرنا چاہیے. اب اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میت کو لا کر اس طریقے سے لٹا دیں گے, خینچی لے کر آستین کو یہاں سے کاٹیں گے, کیونکہ ہاتھ اکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور جسم سے کپڑا نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہاں سے کٹ کرتے ہوئے یہاں تک کٹ کر دیں گے, اور ادھر سے کٹ کرتے ہوئے ایسے کٹ کریں گے, اور یہاں سے اس کو ایسا کٹ کر دیں گے. تو کپڑا مکمل طور پر ہٹ جاتا جسم سے. اس کپڑے کو موڑیں گے, موڑ کے سب پیچھے کریں گے, میت کا سب پنٹھا دے پیچھے کریں گے, اور پھر ایسا پنٹھا کے کپڑا کھینچ لیں گے. بہت آسانی کے ساتھ کپڑا نکل جاتا. اب رہا مسئلہ سطر کا, تو اس کپڑے کو کوئی ایک شخص یہاں سے پکڑا رکھے گا, اور وہ لنگی ہے یا پھر پیجامہ ہے, پینٹ ہے, جو بھی ہے اس کو کھول سکتے. کھولنے کے بعد اس طریقے سے کھینچیں گے, وہ آسانی سے نکل جاتا. بڑی آسانی کے ساتھ کپڑا نکال سکتے, کپڑا نکالنے میں کوئی مشکل نہیں. اوپر کا حصہ کھینچی سے کٹ کر دیں گے اور اس کو نیچے سے موڑ دیں گے اور ادھر سے کھینچ لیں گے, اور نیچے کا اس کو یہاں پر پکڑیں گے اور ہاتھ ڈال کر ناڑا یا بیلٹ وغیرہ جو بھی ہے نکالیں گے. نکالنے کے بعد اس کو ختم کر دیں گے. اب رہا مسئلہ جسم تو خالی ہو گیا, تو نہلانے سے پہلے بہت سارے لوگ کیا کرتے, پٹیاں وغیرہ لگے ہوئے رہتے, اس کو کھینچ کے پھینکتے. بسا اوقات ان پٹیوں کے نکالنے سے خون بہنا شروع ہو جاتا. تو جلد بازی ہم اس کی نہیں کریں گے, جلد بازی نہیں کریں گے. اگر پٹی نکالنا ناممکن ہے ہم چھوڑ دیں گے, ہمارا وضو اور غسل ہو جاتا. جیسے ہم کو کوئی زخم لگا ہوا ہے, پٹی ہم باندھے میں مسا کرنے سے ہمارا وضو ہو جاتا, تو اس پٹیوں کو کھینچ کر نہیں نکالیں گے. پیشاب کی نلی وغیرہ لگی ہوئی ہے تو جس کو معلوم ہے جس انداز سے وہ نکال سکتے نکالیں گے. بعض لوگ پڑھ کے کھینچ کر نکال دیں, نہیں کرنا چاہیے. جس کو معلومات ہے ان کے ذریعے سے پیشاب کی نلی وغیرہ نکالنا ہے. میت کو لٹانے کے بعد سطر کا لحاظ کرتے ہوئے سب سے پہلے میت کو ایسا اٹھائیں گے, اٹھا کر پیٹ کو دبائیں گے, ایسا اٹھائیں گے, پیٹ کو اچھی طریقے سے دبائیں گے. بسا اوقات پیٹ کے اندر ہوا بھری ہوتی ہے اور پیٹ کے اندر گندگی رہتی ہے, اور جیسے آپ اٹھا کر دبائیں گے میت کے پیخانے کا راستہ کھلا رہتا ہے. جیسے
नाक़िज़ वज़ू के अंदर गहरी नींद सो जाना या बेहोश हो जाना है। इंसान को जैसे नींद लग जाती है, गहरी नींद लग जाती है, लेट कर जब वो सो जाता है तो उसके मक़ाद यानी पैखाना का रास्ता खुल जाता है। अब उसके बाद वो नहीं जानता हवा खारिज हुई नहीं हुई, इसीलिए अगर कोई सोकर उठे तो उसे वज़ू करना ज़रूरी है, उसका वज़ू टूट जाता। अगर कोई बेहोश हो गया तो उसमें भी वो मक़ाद का रास्ता खुल जाता है, तो उसे वज़ू करना ज़रूरी है। ऐसे ही इंसान जब मर जाता है तो उसके साथ ही उसके पैखाने का रास्ता खुल जाता है, इसीलिए उसको उठाकर 3 मरतबा या ज़रूरत पर ज़्यादा मरतबा भी उठाकर पेट को अच्छे तरीके से दबाना, अच्छे तरीके से दबाना। जब आप पेट को दबाएंगे या गंदगी, पेशाब या पैखाना वगैरह अगर रहा तो खारिज हो जाएगा, या पेट के अंदर अगर कोई दवाई वगैरह रही तो मुंह के जरिए से बाहर आ जाएगी। इसको अच्छे तरीके से साफ कर लेना, और ये सफाई ऐसे लोग करना जो तजुर्बेकार है। बाज़ वक्त और ज़्यादा लोगों को भी वहाँ पर उसूल के वक्त नहीं रखना, लोग बर्दाश्त नहीं करते, नहीं मत दबाओ मत दबाओ, बस बसा औक़ात नहलाने के बाद मैयत को कफन पर रखे, गंदगी खारिज हुई, इसलिए इसी वक्त अच्छे तरीके से मैयत को दबाकर गंदगी साफ करना है। गंदगी साफ करने के बाद इस तरीके से मैयत को पलटाएंगे और कपड़ा पकड़ेंगे, पानी डाल देंगे, बसा औक़ात गंदगी निकल जाती, लगी भी रह जाती, तो अच्छे तरीके से पानी मारकर वो गंदगी को साफ कर देंगे। फिर उसके बाद ये दस्ताने रहते और किसी में जो सो थैलियाँ भी होती। अब आप मैयत को साफ सफाई करना है तो दस्ताना या थैली अपने हाथ में पहनेंगे, कपड़ा पहनेंगे या दस्ताना पहन लेंगे। पहनने के बाद पानी मारेंगे, पानी मारकर सतर के हिस्से को धोएंगे, दोनों पैरों को थोड़ा सा छील देंगे। लेडीज और जेंट्स के गुस्ल देने का यही तरीका है। और यहाँ पर अच्छे तरीके से हाथ से रगड़ कर चड्डों में इसमें हाथ डालकर अच्छे तरीके से धोएंगे। ये धोते वक्त किंदराहट महसूस करना, नाक मुंह चढ़ाना, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको वो बर्दाश्त नहीं है, आप उसके लिए मास्क अगर लगाना चाहे तो लगा सकते, लेकिन एक माँ अपने बच्चे की गंदगी जैसे साफ करती है, गुस्ल देने वाला भी मैयत की गंदगी को ऐसे ही साफ करना। माँ नाराज नहीं हो जाती, माँ अपने बच्चे की शिकायत लोगों के सामने नहीं करती। जिस अंदाज से एक माँ साफ करती है, बस आपको भी उसी अंदाज से मैयत की गंदगी को साफ करना है। फिर उसके बाद अच्छे तरीके से सामने से धोने के बाद मैयत को ऐसे पलटाएंगे और ये पैर उठाकर रखेंगे, उठाकर पीछे का हिस्सा हाथ डालकर अच्छे तरीके से धुलाएंगे। अगर एक तरफ से सफाई नहीं भी, दिल मुतमईन नहीं हुआ, तो मैयत को ऐसे पलटाएंगे और उसके बाद ये कपड़े को पकड़ते हुए सतर ना खोले, दूसरा शख्स उधर से बाएं हाथ से गंदगी को धोगा। जैसे जिंदा मर्द सतर को सीधा हाथ नहीं लगा सकता, इस्तिंजा सीधे हाथ से नहीं कर सकता, मैयत का इस्तिंजा भी बाएं हाथ से ही किया जाएगा, सीधे हाथ से इस्तिंजा नहीं होगा। अब आप सतर का हिस्सा अच्छे तरीके से धुला दिए, आप मुतमईन हो गए, सतर की सफाई हो चुकी है, तो उसके बाद आप यह कपड़ा निकालेंगे, अब इसको फेंक देंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। अब रहा मसला मैयत को गुस्ल देना है, तो गुस्ल जनाबत के मानिंदी इसका गुस्ल है। सबसे पहले दोनों हाथों को पंजों तक धुला लेंगे, कलाइयों तक दोनों हाथों को धुला लेंगे। अब उसके बाद रूई है, अगर मुंह बंद है, पानी लेंगे, मुंह के ऊपर सिर्फ ऐसा हाथ फेर देंगे, बस काफी है, कुल्ली नहीं करा सकते। पानी लेंगे, पानी लेके मुंह पर हाथ फेर देंगे और नाक के लिए रोइंग की ऐसी पत्ती बनाएंगे, पानी में डुबोएंगे और नाक के अंदर डालकर फिराएंगे, तो नाक के अंदर जो गंदगी रहेगी वो गंदगी निकल कर आ जाएगी। एक मर्तबा इसमें अगर नाक की सफाई होगी काफी है, या 2 मर्तबा या 3 मर्तबा नाक की सफाई करेंगे। बसा औकात कुछ गंदगी नजर आ रही है तो मजीद उसको साफ कर सकते हैं। जब आप नाक की सफाई कर लिए, फिर पानी लेकर चेहरे को धुलाएंगे 3 मर्तबा। धुलाने के बाद सीधा हाथ कोनी समेत धुलाएंगे, कोनी तक नहीं, कोनी समेत, कोनी के साथ 3 मर्तबा सीधा हाथ धुलाएंगे और 3 मर्तबा बायां हाथ धुलाएंगे। उसके बाद सर का मसा करेंगे, कानों का मसा करेंगे। अब रहा मसला पैरों का, तो साथ ही आप पैर धुला सकते हैं या आखिर में भी पैर धुला सकते हैं। पानी लेंगे और सर से पानी डालेंगे, सर को अच्छे तरीके से भिगो देंगे और ताकि पानी जड़ों तक पहुंच जाए, और जिस्म पर पानी बहाने के बाद अब जिस्म को अच्छे तरीके से रगड़ेंगे। आमतौर पर कानों के नीचे
बगलों के पास या फिर पीठ पर या फिर इन एड़ियों के पास यहाँ पर मैल जमा होने का अंदेशा रहता, तो इन हिस्सों को अच्छे तरीके से रगड़ेंगे। यहाँ तक के उंगलियों को भी इस तरीके से धुलाएंगे और उंगलियों के दरमियान भी खिलाल करेंगे और बगलों के अंदर भी अच्छे तरीके से साबुन लगाएंगे। जो भी आप लगाना है लगाकर रगड़ेंगे, रगड़कर साफ करेंगे। उसके बाद जब आप सामने का हिस्सा अच्छे तरीके से धुला दिए तो मैयत को ऐसे पलटाएंगे, पलटाकर इस कपड़े को पकड़ेंगे, सतर का हिस्सा किसी हालत में ना खुले, पकड़कर पीठ के हिस्से को धुलाएंगे। और जब इस जानिब से धुला दिया आप, फिर फौरन ऐसे पकड़ेंगे। और बाज वक्त पैर स्लिप होने की मैयत डर रहता है, ऐसा रखेंगे पैर तो गिरिप आ जाती है इसमें, फिर आप ऐसे पलटाएंगे, पलटाकर इस जानिब से मैयत को धोएंगे। अब आप इस तरीके से मैयत को धुला दिए, आप मुतमईन हो गए, मैयत के अंदर से मैल कुचैल सब निकल चुका है, मैयत साफ हो गई है, तो अल्लाह के बेर के पत्ते डाल के तो पानी गर्म करे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काफूर का पानी, काफूर इसमें मिला लो। तो इस पानी में काफूर को मिला लेंगे, काफूर इस तरीके से रहेगा, इसको पीस लेंगे, पीस कर पानी में मिला देंगे, पानी में मिलाकर काफूर जिस्म पर बहा देंगे। बस ये है गुस्ल। और उसके बाद दोनों पैरों को धो देंगे। हाँ, अब रहा मसला कि कुछ ऐसी पट्टियां बनी हुई हैं जिसका निकालना नामुमकिन है, तो ऐसी सूरत में उन पट्टियों के ऊपर मसाह कर देना काफ़ी है। जैसे सर को पट्टी बनी हुई है, कोई ज़ख़म ऐसा है, खोलने के बाद जो खून वगैरह निकल सकता, उस पट्टी के ऊपर हाथ फेर देना। या छोटी छोटी पट्टियां लगी हुई हैं, ज़ख़म की वजह से लगा दिए थे, वैसे ही सूख गई थी, अब गुस्ल देने के बाद वो पट्टी नरम हो जाती, अगर आप उसको निकाल सकते तो आसानी से निकाल दीजिए, नहीं निकाल सकते कोई हर्ज नहीं है। हाँ, ये है गुस्ल का तरीक़ा। अगर मैयत जली हुई है, जली हुई मैयत है, तो जितना हिस्सा उसका अच्छा रहेगा, धुलाने के काबिल रहेगा, उतना हिस्सा ही हम धुलाएंगे, बकिया हिस्से पर मसाह कर देंगे, काफ़ी। मसा ये वजू का भी बदल है और मसा ये गुस्ल का भी बदल है, मसा कर देंगे काफी है। अगर कोई ऐसी मैयत आपके पास आ जाए जिस पर पानी डालना ही नामुमकिन है, तो फिर ऐसी सूरत में उस मैयत का मसा कर देना काफी है। बस गुस्ल की जरूरत नहीं है, सिर्फ मसा कर देना ही काफी है। मिट्टी के अंदर एक मर्तबा हाथ मारेंगे, अगर बहुत ज्यादा धूल गरद लग गए तो फूंक साफ करेंगे, फिर उसके बाद एक मर्तबा चेहरे पर ऐसा फेर देंगे और सीधे हाथ पर इस तरीके से, बाएं हाथ पर इस तरीके से, बस एक ही मर्तबा जमीन पर मारेंगे। मसा का तरीका यही है कि चेहरे पर हाथ फेरेंगे, सीधे हाथ की पुष्ट पर, बाएं हाथ की पुष्ट पर हाथ फेर देंगे, काफी है। ये तयम्मुम है। अब इस मसले में अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई, आप पूछ सकते, कुछ डाउट है तो इस बिस्मिल्लाह के साथ ये शुरू करेंगे। इसकी कोई मसनून दुआ नहीं है, कोई मसनून दुआ नहीं है, बस कुछ भी नहीं है, कोई दलील नहीं है। अब रहा मसला काफूर का पानी डालते वक्त, बेटे को बुलाओ, उनको बुलाओ, इनको बुलाओ, रिश्तेदारों को बुलाओ, बड़े भाई को, छोटे भाई को, कुछ भी नहीं। जो गुस्ल दे रहा हो पानी, कोई आगे दूसरे पानी डालने से उसमें कोई खैर बरकत होने वाली नहीं है, कोई अजर में इजाफा होने वाला नहीं है। गुस्ल जो दे रहे वो पानी डाल के बहा दे, खत्म। आखिर वक्त में हंगामा करते लोग, चीखते चिल्लाते, उनको बुलाओ, इनको बुलाओ, पानी डालो, पानी डालो, इससे कोई फायदा नहीं। जनाना और मर्दाना में गुस्ल में कोई तफरीक नहीं, बस औरतों के बाल खोलना, उसको 3 लटों में अलग अलग कर देना, बस ताकि पानी उनके बालों की जड़ों तक चला जाए, और गुस्ल देने के बाद बालों को लपेट कर बाजू रख देना, खत्म। पैरों के अंगूठे इसलिए बनते कि पैर इस तरीके से हो जाते, मरने के बाद अकड़ जाते, ये पैर नहीं अकड़ना, इसके लिए इसको ऐसा खरीब करके अंगूठों को बनते, बस पैर फैलना नहीं, एक जगह रहना, इसके लिए। मुंह खुला है तो मुंह खुला नहीं रहना, इसलिए एक डोरी लेकर ऐसा बांध देते ताकि मुंह खुला ना रह जाए, बस वो मकसद है। अगर मुंह बंधा है तो जबरदस्ती डोरी बनने की जरूरत नहीं रहेगी जी। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी जरूरी नहीं है, नहीं।
اگر گندگی لگی ہوئی ہے، خراب ہو گئے کپڑے، آپ بدلنا چاہ رہے تو آپ وقتیہ طور پہ بدل سکتے ہیں۔ بس اس کے لیے خاص طور پہ ایک جوڑا منگایا جاتا ہے، وہ کپڑے پہنائے جاتے ہیں، سب کچھ بھی نہیں۔ نہیں، تیمم کا طریقہ مٹی کے اوپر دونوں ہاتھ مارنا، دھول گرز زیادہ لگے پھونک لینا، اس کے بعد چہرے پر اچھے طریقے سے پھیر لینا، بائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کی پشت، سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی پشت، بس اتنا ہی تیمم ہے جی۔ ہاں وہ بتا رہا ہوں ابھی۔ اب یہ ہو گیا مسئلہ، بیل کے پتا پانی جب گرم کریں گے اس وقت بیل کے پتے ڈال کر پانی گرم کرنا۔ اور دوسری بات، یہ بیل کے پتے ڈال کر پانی گرم کرنا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، تو آپ نے کہا کہ زینب کو بیری کے پتے اور کافور سے غسل دو۔ اگر آپ کو بیل کے پتے میسر نہیں آ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ بیل کے پتے نہیں ملے تو آپ کا غسل نہیں ہو سکتا، ایسی بات نہیں ہے، میسر ہے ڈالیے، اگر بیل کے پتے نہیں مل سکتے تو آپ اس کو چھوڑ دیجیے۔ نہیں، پانی ڈالنے کے بعد جسم کے اندر کی نرمی آ جاتی ہے، اور بیر کا جو پانی جو گرم کرتے ہیں نا، وہ میل کو کاٹنے والا ہے وہ جی۔ اچھا، اب رہا مسئلہ غسل، کیا بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے؟ کیا شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ برابر دے سکتے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی بیوی غسل دی۔ شوہر بیوی کو غسل دے سکتے، بیوی شوہر کو غسل دے سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شوہر اور بیوی کا رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ مرنے کے بعد بیوی کو بالکل علیحدہ کر دیا جاتا، نہیں دکھایا جاتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے، ایمان پر اگر یہ قائم رہے تو جنت میں بھی انشاءاللہ یہ دونوں اکٹھا رہیں گے، مرنے کے ساتھ رشتہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب یہ ہونے کے بعد غسل تو ہو گیا، اب غسل ہونے کے بعد اب کفن پہنانا ہے۔ کفن پہنانے کے لیے یہ دوسری چادر ہے، دیکھیے اب یہ چادر بھی ذرا موٹی رہنا، کفن کے اندر یہ پھر بھی موٹا کپڑا ہے، کفن میں جو کپڑا آتا سفید کپڑا بالکل باریک رہتا، باریک کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اب کیسے، اب ہم جو ہے سو یہ کپڑا نکالیں گے، پہلے اس کو کر دیں گے، یہ کپڑے کو یہاں پر پکڑ لو، وہ کپڑے کو وہاں پر پکڑیں گے اور یہ کپڑے کو کھینچیں گے، دیکھیے سطر کا حصہ بالکل سیف رہتا، اگر وہ کپڑے کو خالی ہم اڑا دیے، اس کو کھینچے ساتھ میں وہ بھی آ جاتا، اس کو یہاں سے پکڑیں گے اور یہ کپڑے کو نیچے سے کھینچیں گے، آسانی کے ساتھ یہ کپڑا نکل جاتا۔ اب ہو گیا، اس کے بعد میت کو ایسے یہ کپڑا نیچے تک لے لیں گے، سطر کے نیچے، ادھر سے بھی بالکل نیچے لے لیں گے خدا مکمل طور پر، یعنی سطر کا حصہ کھلا نہ رہے۔ اب میت کو اٹھا کر بازو رکھیں گے یا کفن پر لے جائیں گے؟ نہیں، کفن کے 3 چادریں ہونا چاہیے، اور اس میں جو کرتا ہے، کرتا مناسب نہیں ہے، عام طور پر کیا کرتے، اس میں کرتا رکھتے، ہاں کرتا رکھ کے کیا کرتے، اس کو ایسا رکھ دیتے، ایسا رکھتے، رکھ کے اس طریقے سے رکھتے، میت کو رکھنے کے بعد یہ کپڑے کو ایسا پلٹا دیتے، کرتا بن جاتا۔ یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے کفن کا کپڑا سفید ہونا چاہیے، اور مرد و عورت دونوں کے لیے 3 کپڑوں میں کفن پہنایا جائے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفنا فی ثلاثه اثواب یمانیۃ بیض سہولیۃ لیس فیہا قمیص ولا عمامۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 کپڑوں میں کفنائے گئے جو سفید تھے، مقام سہول کے بنے ہوئے تھے اور سوتی تھے، جن میں نہ کرتا تھا نہ امامہ۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز باب الثياب البيض للکفن۔ تو کرتا اور امامہ اس کی ضرورت نہیں ہے، 3 چادریں ایسے ہی رہیں گی۔ ہاں اب یہ چادر بہت چھوٹی ہے، ہاں یہ چھوٹی ہے، فی الحال اس کو رکھو، یہ چادر بڑی ہونا چاہیے۔ اور یہ جو کفن کی چادر ہے نا، یہ دونوں کپڑے دیکھیے برابر برابر ہے، ایسا برابر برابر نہیں رکھنا ہے، اس کو کیسے رکھیں گے ہم؟ ہاں ایک کپڑے کو ادھر نیچے لٹکا دو، ہاں
ہاں ایک کپڑا ادھر رہے گا اور تیسرا کپڑا بھی ادھر لٹکا ہوا رہے گا. دیکھیے یہ کپڑا پہلے ہم غسل دینے کے بعد یہاں سے اٹھاتے وقت لے کر گئے تھے کپڑا. اب یہ کپڑا کفن دینے سے پہلے کیا کریں گے, یہ چادر کو لیں گے, یہ بڑی چادر رہے گی, اس کو ایسے پکڑیں گے, ایسے ادھر پکڑ لو. پکڑنے کے بعد یہ جو کپڑا اڑایا گیا تھا اس کو کھینچ کر ایسے نکالیں گے تاکہ سطر کا حصہ خالی نہ رہے. اب یہ جو کافور ہے یہ کافور کو پیس لیں گے. پیسنے کے بعد چڈوں میں لگائیں گے, پیروں میں لگا سکتے, گردن کے پاس, بغلوں میں, سینے پہ, جہاں بھی آپ لگانا چاہ رہے اس سے یہ کافور لگا سکتے ہیں. کافور لگانے کی اجازت ہے. اگر مرد ہے میت تو عطر وغیرہ لگا سکتے, عورت کو عطر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ جو ہے نا چادر کو اس طریقے سے لپٹیں گے, اس کے بعد یہ دوسری چادر رہے گی اس کو لپٹیں گے, پھر اس کے بعد تیسری چادر رہیں گی اس کو ایسے لپٹیں گے. یہ لپٹنے کا طریقہ ہے. اب اس پر عطر ڈالنا ہے, عطر ڈالیں گے. یہ دیکھو چہرہ ایسا کھلا رہے گا. اب اس کے ساتھ یہ ڈوریاں رہیں گی, یہ ڈوری بڑی ڈوری ہے اور یہ ڈوری سر کے پاس باندھنے کے لیے رکھ لیں گے. اس ڈوری کو یہاں سے لیں گے, یہاں لا کر یہ ڈوری باندھ دیں گے اور یہ ڈوری پیروں کے پاس باندھیں گے. یہ کفن کی جو کپڑے ہیں اس کو کھینچ کر بالکل ٹائٹ کر کے یہاں پر ایک ڈوری باندھ دی جائے گی اور دوسری یہاں پر باندھی جائے گی اور تیسری ڈوری یہاں پر باندھیں گے. عام طور پر میت کے لیے سینے کے اوپر ابیر یا کافور ڈالا جاتا, ابیر یا سندل کا پاؤڈر ڈالا جاتا. نہ یہ سندل کا پاؤڈر ہوتا نہ یہ ابیر ہوتا, بلکہ لکڑی کا باریک بورا ہوتا. اس میں صرف ایسنس ملایا جاتا اور سینے پہ ڈال کر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ لکھا جاتا. اس سے فائدہ نہیں ہے. سینے کے اندر لا الہ الا اللہ ہونا ہے, سینے کے اوپر نہیں. اور یہ لکڑی کا بورا ہے, ہم کافور لگا رہے, کافور اس وجہ سے لگاتے کہ کافور کی خوشبو سے کیڑے وغیرہ جلدی نہیں آتے جب تک اس کا اثر باقی رہتا. لکڑی ہے, اگر اس کے اندر نمی اگر آ جائیں گی دیمک فوراً پکڑ لیں گی. تو ہماری نااہلی یہ ہے کہ ہم اپنی میت کو کیڑوں کے حوالے جلد سے جلد کرنا چاہتے, لا علمی کی بنیاد پر. ابیر اور سندل کا پاؤڈر یہ نہیں ڈالنا چاہیے, سنت سے ثابت نہیں ہے. ہاں, اور بہت سارے لوگ سرما لگاتے. سرما یہ زندوں کے لیے زینت ہے, میت کے لیے سرما نہیں ہے. نہ مرد کو لگایا جائے گا نہ عورت کو لگایا جائے گا. اس کے بعد ایک نئی رسم ادا کی جاتی ہے, کٹورا رکھ دیا جاتا اور اس میں لوگ لا کر چہرہ دکھائی گی, ایک رسم بنا لی گئی ہے. اس موقع پر بھی چہرہ دیکھنا اور کٹورے کے اندر پیسے ڈالنا, 10 سال پورے پیسے لے کر چلا جاتا. نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ غسل کے پیسے نہیں دیتے, غسال کو پیسے نہیں دیتے, وہ غسال ہی کٹورا رکھ کے پیسے وصول کر لیتا. لوگ غم میں رہتے, پیسے ڈالتے جاتے, چہرہ دیکھتے جاتے. یہ بھی ایک رسم ہے, ایسا سب نہیں ہونا چاہیے. جنازے سے پہلے میت کا چہرہ وغیرہ دکھانا ہے, دکھا لینا چاہیے. جنازے کے بعد بھی چہرہ دکھانے کی رسم ہمارے پاس پڑ گئی, اس کی کوئی دلیل آپ کو نہیں ملے گی. جنازہ پڑھنے کے بعد فوراً تدفین ہونی چاہیے. ہمارے پاس چہرہ دکھانے کے لیے مسجد میں بیچ میں رکھو, پھر لوگوں کا چیخنا چلانا, مسجد میں ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا. نہیں, دیکھیے اگر ہم اس سنت پر عمل کریں گے یا اس طریقے پر عمل کریں گے, چہرہ اگر گھر پہ دکھا لیں گے یا غسل سے پہلے یا نماز جنازہ سے پہلے دکھا لیں گے تو اس سے لوگ گھروں تک پہنچیں گے. اس لیے لوگ سیدھا مسجد میں آ رہے, جنازے میں شریک ہو رہے, چہرہ دیکھ رہے, نکل کے چلے جا رہے. انسانیت ختم ہو رہی ہے, ہمدردی ختم ہو رہی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ چہرہ نماز جنازہ سے پہلے دکھا دیا جائے. نماز جنازہ کے بعد صرف نماز جنازہ جیسے ختم ہوگی اس کی تدفین ہوگی. ایسا طریقہ میں نے کئی جگہ دیکھا ہے. ماستی ایک گاؤں ہے بنگلور کے قریب, وہاں پر یہی سسٹم ہے کہ عیدگاہ ہے, عیدگاہ کے اندر جنازہ پڑھایا جاتا ہے, عیدگاہ سے متصل قبرستان ہے پیچھے کے حصے میں. جیسے نماز جنازہ ختم ہوئی بڑی تیزی کے ساتھ میت کو لاتے, قبر میں رکھ کے مٹی ڈالنا شروع کرتے.
ہمارے پاس ایک رسم بن گئی، ہمارے پاس کیا، ہمارے اپنے پاس بھی رسم بن گئی۔ نماز جنازہ کے بعد چہرہ دکھانے کے لیے میت کو رکھ دیا جاتا، آدھا گھنٹے تک لوگ دیکھتے، پھر باتوں میں مصروف رہتے، چیختے چلاتے باتیں کرتے، ہٹو 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 کہ یہ سب چیزیں یہ سب ختم ہو جاتی۔ پہلے اگر چہرہ دکھا لیں گے، سمجھے، اور جلد سے جلد اس کی تدفین کر دینا ہے۔ عورتوں کا کفن دیکھیے، عورتوں کا کفن 5 جو ہے نا، اس کے تعلق سے بھی بتا دیا گیا، مردوں اور عورتوں کا کفن صرف 3 کپڑوں میں ہی ہے۔ ہاں، بعض لوگ کیا بتاتے ہیں کہ عورتوں کو اگر 5 کپڑوں میں کفن دینا ہے تو ایک سینہ بند رہے گا، یعنی سینے سے لے کر سطر کے حصے تک اس میں لپیٹا جائے گا، اور دوسرا جو اوڑھنی رہے گی جو بالوں کو سر پہ لپیٹی جائے گی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے وہ یہی ہے کہ صرف جنازے کے لیے 3 کپڑے مرد کے لیے اور عورت کے لیے استعمال کیے جائیں، بس۔ یہ بہت بہتر بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا یہ بہت اچھا ہے۔ اور یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے، یہ عورت کو 5 کپڑوں میں کفنانا لازمی ہے؟ عورت کے کفن کا ایک تہبند، ایک کرتا، ایک اوڑھنی اور 2 بڑی چادریں کل 5 کپڑوں میں مشتمل ہونا چاہیے۔ اس کی دلیل میں یہ ضعیف حدیث بیان کی جاتی ہے، ضعیف حدیث۔ سیدہ لیلہ بنت قائف الثقفیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں جن عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم کو ان کی وفات کے بعد غسل کرایا تھا، ان میں بھی یہ شامل تھیں۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تہبند دیا، پھر کرتا، پھر اوڑھنی، پھر چادر، پھر ایک اور کپڑا جس میں انہیں سیدہ ام کلثوم کو لپیٹا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے پاس موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفن کا کپڑا تھا، لیکن یہ روایت درست نہیں ہے۔ اس کی سند میں نوح بن حکیم ایک مجہول آدمی ہے، اس کی عدالت نامعلوم ہے، تو یہ حدیث ضعیف ہے۔ 5 کپڑے والی، 3 کپڑے والی روایت بالکل درست ہے۔ جس طریقے سے مرد کو کفن دیا جا رہا ہے اسی طریقے سے عورت کو بھی کفن دینا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ لا علمی کی بنیاد پر ہر جگہ الگ الگ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، ہر جگہ الگ الگ طریقہ، لیکن ان طریقوں کو ختم کرنا ہے۔ جو سنت ہے وہی ہمارا مذہب ہے، وہی ہمارا مسلک ہے، ہم سنت کو اپنائیں گے۔ اب تک جو کرے ختم۔ اب آئندہ سے ان چیزوں کی طرف ہمیں خاص توجہ دینا چاہیے۔ مرد کے لیے بھی 3 کپڑے، عورت کے لیے بھی 3 کپڑے۔ وہی حدیث میں جو ہے مرد کے لیے 3 کپڑے، عورت کے لیے 3 کپڑے، جہاں پر کرتے کا ذکر ہے، دونی کا ذکر ہے، سینہ بند کا ذکر ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے سندن۔ بس 3 کپڑوں کے اندر۔ اب میت کو لے جانے کے بعد قبرستان لے جاتے، پہلے مسجد کو لا لیتے، مسجد کو لانے کے بعد جنازہ پڑھانا ہے۔ میت کے پاس اگر پیسہ ہے، میت کے پیسے سے ہی یہ سب ساری چیزیں کی جائیں گی۔ ضروری نہیں ہے کہ انہیں بیٹا لا لینا، سالے لانا، انہوں لانا، کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے۔ پرانے کپڑے یوز نہیں کرتے، چادریں نکال کر پھینک دیتے، ان کے کپڑے غریبوں میں بانٹ دیتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ قابل استعمال چیزیں ہیں، وہ سب استعمال کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور نماز جنازہ کے لیے دیکھو امام کو کہاں کھڑنا چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرد کے جنازے میں شریک ہوا تو دیکھا کہ دوسرے کے مقابل کھڑے ہوئے، پھر اس کے بعد قریش کی عورتوں کے جنازے میں شریک ہوئے تو دیکھا کہ اس کے درمیان کلہے کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، یعنی مرد کا جنازہ ہے تو یہاں پر ٹھہریں گے اور عورت کا جنازہ ہے تو یہاں پر ٹھہریں گے درمیان۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، مرد کے جنازے کے لیے یہاں ٹھہریں گے اور عورت کے جنازے کے لیے بیچ میں ٹھہریں گے۔ میت عورت کی ہے یا مرد کی اعلان کرنا، کیونکہ کچھ نئے لوگ رہتے اس میں جو ہے سو تانیث کا صیغہ استعمال کرتے، تو مذکر ہے یا مؤنث ہے وہ بتانے کے لیے ایسا کرنا۔ دیکھیے اب نماز جنازہ ہم پڑھ رہے ہیں، نماز جنازہ 4 تکبیرات کے ساتھ پڑھی جائے گی، 4 تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، یعنی اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ فاتحہ، اور اگر کوئی ضمی سورہ پڑھنا چاہے تو ضمی سورہ پڑھ سکتے، سورہ اخلاص کا ذکر ہے، دوسری سورتوں کا بھی ذکر ہے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، پھر اس کے بعد درود ابراہیم پڑھیں گے، تیسری تکبیر کہیں گے جنازے کی دعا پڑھیں گے، چوتھی تکبیر کہیں گے سلام پھیریں گے۔ اب رہا مسئلہ کہ رفع الیدین کرنا ہر تکبیر کے ساتھ نہیں کرنا،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنا ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ مسئلہ زیادہ پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی ہاتھ باندھ کر صرف تکبیر کے الفاظ کہتا ہے کافی ہے۔ اگر کوئی اس وقت رفع الیدین کر لیتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صحابہ کرام کا یہ عمل رہا ہے، اس میں بحث تکرار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا بعض لوگ، ہاں اچھی بات آپ یہ بتائیں، ثنا اس میں نہیں ہے، ثنا نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا تذکرہ ہے۔ یہ اصل نماز دعا ہے، یہ نماز اصل دعا ہے، اس لیے اس میں رکوع اور سجود نہیں ہے۔ نماز جنازہ دراصل ایک دعا ہے، اور دعا میں سورہ فاتحہ کا لازم ہے اور درود ابراہیم کا لازم ہے۔ اگر کوئی نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، درود ابراہیم سورہ فاتحہ اگر پڑھ لیتا ہے، مسلم کی روایت ہے سورہ فاتحہ اس کی نماز کو کافی کرنے والی ہے، اگر دوسری دعائیں نہیں بھی پڑھ سکا تو۔ اگر کسی کو دعا یاد نہیں ہے، نماز میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر خاموشی اختیار کر لیا، اس کی نماز ہو جائے گی جنازہ، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور ثنا یا دعا استفتاح کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ پہلی رکعت اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سری ثابت ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے جہر پڑھے تھے۔ جہر میں مسئلہ ہے کیا صرف سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا پھر اس کے بعد جو دوسرے دعائیں بھی جہر سے پڑھنا چاہیے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ عبداللہ بن عباس یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اس نماز میں سورہ فاتحہ، صرف سورہ فاتحہ جہر سے پڑھ لینا کافی ہے، لیکن بعض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سری نمازیں بھی باسا اوقات تھوڑے سے زور سے آواز والی آپ پڑھتے تھے، بعض آیتیں صحابہ کرام کو سنائی دیتے تھے۔ اگر کوئی لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، لوگوں کو سکھانے کے لیے اگر کبھی تھوڑی سی آواز سے پڑھا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غسل دینے کے بعد کیا غسل کرنا واجب ہے؟ غسل دینے کے لیے یہ مستحب عمل ہے۔ مثال کے طور پر میں غسل دیا، غسل دینے کے بعد اب میں اگر غسل کرنا چاہوں تو غسل کروں گا، اگر نہیں کرنا چاہا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ مجھے وضو کرنا پڑے گا کیونکہ صاف صفائی وغیرہ کیا تھا، اسی لیے۔ سلام دو طرف پھیرنے کی بھی دلیل ہے، ایک طرف پھیرنے کی بھی دلیل ہے، دونوں دلائل موجود ہیں، دونوں صحیح حدیث موجود ہیں۔ ہاں ہے، لیکن کیا ہے معلوم کہ ہمارا ایک طریقہ کیا ہے، ہم سلام نماز جنازہ سے پہلے اس بات کا ذکر نہیں کرتے کہ دیکھو بھئی حدیث ہے ایک طرف بھی سلام پھیر سکتے، آج ہم اس حدیث پر عمل کر کے ایک طرف سلام پھیریں گے، یہ نہیں بولتے۔ خالی اچانک نماز پڑھاتے وقت السلام علیکم بولتے، لوگ ویسے ٹھہرے ہوئے رہتے۔ اب آپ حرکت میں آ جا رہی ہے، لوگ کیسے لوگ آئے، ایک طرف سلام پھیرے دوسرا پھیرے بھی نہیں، حرکت کرنا شروع کر دے۔ اس واسطے پہلے تعلیم دینا بھی ضروری ہے، اور جو چیز دیکھیے وہ بھی صحیح حدیث ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے، اور ایسے وقت میں جو زیادہ عمل ہے لوگوں کا اس کے مطابق عمل کیجئے، دروس وغیرہ میں لوگوں کو بتائیے، سمجھائیے، لوگوں کو معلوم ہو گیا تب آپ عمل کریں، بہتر ہے۔ ڈولے میں رکھنے کا طریقہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی اٹھائیں گے، لے آ کے ڈولے کے اندر رکھ دیں گے اور اس کے بعد اس کو لے کر جائیں گے۔ پھول کی چادر وغیرہ یہ سب غیر شرعی امور ہے، ان چیزوں سے بچنا۔ پھر مسجد میں جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد پھر خصوصی طور پر جو سو وہاں پر استغفار کی دعا کی جاتی ہے، یہ ایک بدعت ہے جو لازم سمجھ کر کیا جاتا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہاں سے آپ آئیے، جنازے کو لے جاتے وقت ایک سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر یہ پڑھتے۔ یہ جو روایت ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی انتقال کے بعد آج حرکت میں آ گیا تھا، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خبر میں اترے تو اس وقت آپ کی پیشانی پر پسینہ آ گیا، آپ اس وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کبھی ایسے کلمات ادا نہیں کیے اور آج یہ آپ یہ کلمات ادا کر رہے ہیں؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد بن معاذ کو خبر دبا رہی تھی، میں نے کلمات پڑھے تو کشادہ ہو گئی۔ تو ذرا کہاں پڑھنے کے کلمات ہے، اور ہم یہاں سے لے جاتے وقت وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعے وہی بتایا جاتا تھا، آج ہم کو کیسے پتا چل گیا کہ ہمارا مرنے والا؟ اور دوسری بات، پیشاب کے خطروں سے احتیاط نہیں برتنے والا اور پھر چغل خور، اس کو بھی خبر میں عذاب ہونے والا ہے۔
لے آ کے خبر میں رکھتے، جلدی سے پھولوں کی ڈالی توڑ کے لا کے خبر پہ لگا دیتے. ہم یہ ثابت کر دیتے کہ مرنے والا ہمارا گنہگار ہے، چغل خور تھا، پیشاب میں احتیاط نہیں برتتا تھا، اب اس کو عذاب شروع ہونے والا ہے، اس لیے ہم جھاڑ لگا رہے. دیکھیے آپ وہاں پہ کھجور کی ڈالی توڑ کر لگائے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھولوں کا جھاڑ نہیں لگائے تھے. آج ہم پھولوں کا جھاڑ لگا رہے، پھولوں کی چادر اس پر اڑا دے رہے. یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے. اور جب میت کو لے کر چلے جائیں گے، خاموشی کے ساتھ لے جانا ہے اور سیدھا لے کر جانا ہے. میت کو لے کر بھاگنا نہیں. سر ادھر ہے، پیر ادھر ہے، تو ڈولا ایسا رکھیں گے، ایسا رکھیں گے، وہاں سے ہاتھوں پر لے کر میت کو ایسے اتاریں گے. 35 سے میت کو اتارنا ہے. دیکھیے اس کی دلیل میں نکال رہا تھا، اس کی دلیل ہے میت کو پینتانے کی طرف سے قبر میں داخل کیا جائے. جناب ابو اسحاق رحمۃ اللہ فرماتے اوصل حارث ان یصلی علیہ عبداللہ بن یزید فصلی علیہ ثم ادخلہ القبر من قبل رجلی القبر وقال هذا من السنہ. ابو اسحاق سے مروی فرماتے ہیں جناب حارث رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی تھی کہ ان کے جنازہ صلاۃ الجنازہ جناب عبداللہ بن یزید پڑھائے اور ان کی قبر کے کم میں ان کو پینتانے سے داخل کیا جائے. تو یہ ایک دلیل ہے 35 سے اتارنا چاہیے. ڈولا ایسا رکھیں گے اور ہاتھوں پر لے کر ایسے ہی اتاریں گے، سر اس طرف رہے گا، 35 کی طرف سے اتارا جائے گا. یہ ایک دلیل ہے. اب اس کے بعد میت کو قبر میں رکھتے وقت کیا دعا پڑھیں گے؟ بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، یہ پڑھیں گے. اس کے بعد لوگ کیا کرتے؟ مٹی ڈالتے وقت ایک دعا پڑھتے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ حدیث ضعیف ہے، یہ پڑھنا نہیں ہے. دیکھیے مگر افسوس ہے کہ یہ حدیث سخت ضعیف ہے. اس کی سند میں 3 راوی ضعیف ہیں. اس کے باوجود بھی ہم بھی یہ دعا پڑھتے ہوئے خبر کے اندر مٹی ڈالتے ہیں. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس سے بچنا چاہیے. ہاں کھل کے ڈھیلے والے کچھ بھی نہیں ہے. ایک ٹھیلا اٹھا لیتا، ٹوکرے کے اندر مٹی بھر لیتا، انہوں اس کو چھیتا، انہوں اس کو چھیتا، انہوں اس کو، سب نہیں ہے. یہ سب قبرستان کی بدعات و خرافات میں داخل ہے. مٹی ڈالتے وقت پیروں کے بیچ میں سے مٹی نہیں کھینچنا، یہ بھی غلط بات ہے. آپ کو جیسے سہولت ہے ویسے کھینچیے، پیروں کے بیچ میں سے کھینچے تو بہت ناراض ہو جاتے. چپل اتارنے لگاتے، چپل پہن کر مٹی نہیں ڈالنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کہ میت کے گھر کھانا بھجوانا چاہیے. وہ لوگ غم میں ہیں، ایسے وقت میں ان کے گھر کھانا بھجانا چاہیے. اب جو میت کے گھر کھانا بھجانا تو چاہیے، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دلیل بھی موجود ہے. کیا میت کے گھر بیٹھ کر کھانا کھانا جائز ہے؟ ٹھہریے ذرا، ٹھہریے، دستر بچھرا ٹھہریے بول کے لوگوں کو وہاں پر رکایا جاتا اور خصوصیت کے ساتھ وہاں پر کھانے کا انتظام کیا جاتا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم اس کو نوحہ سے تصور کرتے تھے، نوحہ سمجھتے تھے، اور اس سے ہم لوگ بہت زیادہ دور رہا کرتے تھے. تو 3 دن سوگ کے دن ہے، ایام کے دن 3 دن ہے، یہ 3 دن آپ کھانا بھجا سکتے. میت کے گھر کھانا کھانے کی روایت دیکھیے، پوری روایت. یہ بات بالکل غلط ہے کہ دعوت دینے والی عورت میت کی بیوی تھی. سب سے پہلی بات دلیل یہ پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے دعوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر میں گئے، آپ نے کھانا کھایا. سب سے پہلی بات اس حدیث کی تشریح میں بتایا جا رہا، لیکن یہ بات غلط ہے. دعوت دینے والی عورت میت کی بیوہ تھی، بلکہ وہ ایک عام قریشی عورت تھی. اصل شبہ اس میں ہا کا ہے کہ ہا کی ضمیر کی زیادتی سے پیدا ہوا ہے. داعی امراۃن، ایک عورت کا داعی کے بجائے کاتب نے غلطی سے صرف مشکات المصابیح نسخہ میں داعی امراۃ ہی ایک ہا بڑھا دیا تو اس کی بیوی بول کے سمجھا گیا، وہ غلطی سے یہ ہوا ہے. یعنی میت کی بیوی نے اس کو دعوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی. یہ بات بالکل غلط ہے. لہذا صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اس حدیث سے استدلال لینا تو درست نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میت کے گھر جمع ہونا اور کھانا کھانے کو ہم لوگ نوحہ تصور کرتے تھے. تو عام طور پر کیا کرتے، اور مرنے کے بعد گھر میں شاید اپنے پاس تو یہ چیز نہیں ہوگی، گوشت منع کر دیا جاتا، مرے ہوئے گھر میں گوشت نہیں لانا، گوشت نہیں لانا. اس لیے لوگ کیا کرتے،
روٹی دہی لاتے، یہ بھی ایک رسم بن گئی. جو چیز مناسب ہے وہ چیز آپ میت کے گھر پہنچا سکتے ہیں. روٹی اور دہی ہونا ضروری نہیں ہے. بعض لوگ گوشت بھی گھر میں لانے، تو بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں، مرنے کے بعد وہیں پر ایک بکرا کاٹ کے پکا کے جنازہ جانے کا پورے گھر والوں کو بٹھا کے کھلا رہے. یہ بھی نہیں ہے. جو چیز آپ کے لیے سہولت ہے آپ میت کے گھر پہنچانا ہے. دیکھیے وہ لوگ غم میں ہے، خوشی کا موقع نہیں ہے. ہم غم میں جا کے بریانی نہیں کھاتے. ہاں، کوئی بھی چیز ہو جو سہولت ہو، عام ہمارا جو کھانا ہو وہ کھانا پکا کے بھیجا دیجیے. غلو بھی نہیں ہونا، افراد و تفرید سے کام نہیں لینا. جی. کفن کا کپڑا سفید ہونا، صاف ستھرا ہونا کافی ہے. دیکھیے وہ تو ایک سیاسی مسئلہ ہے، کتنے سال میں اس کی میت گلتی. عام طور پر 2 سال 2.5 سال کے اندر اس کی میت پوری گل جاتی، ختم. مرد کا کفن ہے تو اس پر خوشبو لگا سکتے، ڈال سکتے، عورت کے اس پہ نہیں لگانا چاہیے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے پر آئے اور معلوم ہوا اس پر قرض ہے تو آپ بازو ہٹ گئے تھے تاکہ احساس ہو کہ قرض ادا کر کر جا رہا ہے. تو اس کے جنازے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہاں پر اس کے رشتہ داروں سے، اس کے وارثین میں سے اعلان کریں گے کہ اگر ان کے اوپر کوئی قرضہ ہے تو ان کے فلاں وارثین ہیں، یہ اس کو ادا کریں گے. اور اسی لیے ترکہ تقسیم کرنے سے پہلے میت کے مال میں سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین ہوگی. پھر اس کے بعد دوسری چیز اس کا قرض ادا کیا جائے گا. اس کے بعد اس کی وصیتیں پوری کی جائے گی. اس کے بعد جو مال بچا ہوا رہے گا وہ وراثت میں تقسیم ہوگا. اگر قرض ہے تو اس کی جو بھی اثاثہ، اگر اس کا کوئی اثاثہ نہیں ہے، کوئی ترکہ اس کا نہیں ہے، تو اس کے قریبی رشتہ دار اس کی ذمہ داری لیں گے اور وہ اس کے طرف سے قرض ادا کریں گے. ہاں، دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نماز جنازہ کے بعد صرف اس کی تدفین ہونا چاہیے. اور لوگ آ رہے، انہوں آ رہے، ٹھہرو 1 دن 1.5 دن 2 دن وہ فریج باکس میں رکھ کے میت کو رکھ رہے، یہ سب غلط. انہیں آ کے دیکھنے سے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. اور بعض لوگ ویڈیوگرافی بھی کر رہے، ہمارے فلاں لوگ باہر ہے، مرنے کے بعد سے لے کے تدفین تک کے ویڈیوگرافی بھی کریں. کیا فائدہ حاصل ہو رہا؟ کیا اس سے ایمان بڑھ رہا، ایمان میں اضافہ ہو رہا، تمہارے نیکیوں میں اضافہ ہو رہا؟ کیا چیز ہو رہی؟ پھر ہمیشہ دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. بعض ذہنی مریض بھی بن جاتے ہیں، سوچ کے، دیکھ کے، رو کے. یہ سب چیزیں نہیں کرنا چاہیے جس سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں. جی، دیکھیے ہم نہیں جانتے ہماری موت کہاں واقع ہوگی. ابھی امام صاحب پڑھا ہے، وما تدری نفس بأی ارض تموت. انسان نہیں جانتا کہ اس کی موت کس جگہ واقع ہوگی. وقت سے پہلے اپنی خبر کھود کے رکھ لے رہے، کوئی نمک بھر کے رکھ لیتا اس کے اندر، کوئی جگہ پکڑ لیتا، پیسے دے کے ایڈوانس دے کے رکھتا، یہ کفن لا کے رکھ لیتا. پتا نہیں تمہاری موت کہاں واقع ہوگی. اللہ تعالیٰ تمہارا انتظام کرا دے گا کسی اور کے ذریعے سے. ہاں، اگر آپ پہلے سے لا کے رکھ رہے ہیں، آپ کا ہے موجود ہے، اٹھا کے وہ کفن میں دے رہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن خاص طور پر اس کے لیے لانا نہیں زمزم میں ڈبا کے لائے سو چادر ہے، کوئی فائدہ نہیں. چادر سوکھ گئی، زمزم کا پانی ختم ہو گیا، اس سے فائدہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. زمزم پینے کے لیے ہے. ہاں، اس کا چہرہ قبلہ رخ کر دینا، قبلہ رخ کرنا، اور میت کو تھوڑا سا کراس کر دینا، قبلے کے طرف کر دینا. تدفین کے بعد اجتماعی دعا کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے. اکثر علماء اکرام کہتے ہیں کہ انفرادی طور پر دعا کرنا چاہیے، انفرادی دعا کرنا چاہیے. بعض لوگ اجتماعی دعا کے بھی قائل ہیں، لیکن جہاں تک ہم لوگوں کو روک رہے، بتا رہے کہ اجتماعی دعا مت کیجیے، انفرادی دعا کیجیے. ان کے قریبی رشتہ دار بہت غم میں رہتے، ان کے نکلنے والے الفاظ اور شریک ہونے والے لوگوں کے الفاظ میں بہت بڑا فرق ہوتا. اس لیے اپنی میت ہے، اپنے کو انفرادی طور پر ٹھہر کر دعا کرنا چاہیے. بچوں کے لیے الگ ہے، بڑوں کے لیے الگ ہے، عورتوں کے لیے الفاظ الگ الگ ہے. جی. ہاں، وہ کیا ہے، حدیث ہے کہ 40 قدم دور جانے والا جب دفنا کر لوگ چلے جاتے ہیں، 40 قدم دور جاتے ہیں، تو اس کو فرشتے آ کر منکر نکیر اس کو خبر میں اٹھا کر اس سے سوال جواب شروع کرتے ہیں. تو وہاں پر لوگ ٹھہر کے دعا کرتے ہیں 40 قدم گرنے کے بعد. اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے.
آپ یہاں پر دعا کر دیا جنازے کے ساتھ کافی ہے، مرنے کے بعد تدفین کے بعد دعا کر دیا کافی ہے، پھر سے الگ سے دعا کرنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ تو ایک صحابی کا اپنا کہنا تھا، وصیت تھی، لیکن ہر ایک کے لیے ایسا حکم نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ تھا مختصر غسل جنازہ۔ اور بغلی خبر کا مسئلہ کیا ہے؟ لحد اس کو کہتے ہیں، لحد یعنی خبر پوری کھودی جاتی اور اس کے اندر ایک محراب بنایا جاتا، اس محراب کے اندر میت کو کروٹ رکھ دیا جاتا اور کچی اینٹوں سے اس کی دیوار اٹھا دی جاتی اور یہ خبر بالکل کھلی رہتی، اس میں مٹی ڈال دیا جاتا۔ یہ ہے بغلی خبر۔ اور شک بولتے ہیں بالکل کھلی خبر۔ اب کھلی خبر کے اندر ہم کیا کر رہے؟ پتھرے لگا رہے، کراس میں پتھرے لگا کے اس میں ایک بھی سوراخ نہ رہنا، اس کے لیے مدے مارتے، کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے یہ طریقہ بھی مناسب نہیں ہے۔ میں کرناٹک میں دیکھا کہ لوگ لکڑی کے پھاٹے وہاں پر رکھ دیتے اور اس کے اوپر جو ہے سو مٹی ڈال لیتے۔ مشیر آباد میں آپ دیکھیں گے میت کو رکھنے کے بعد میت کو بن راست ویسے ہی رکھ دیتے کھلی اور اس کے پیروں سے مٹی ڈالتے ہوئے آ کے میت کو چھپا دیتے، اس کا پوری مٹی ڈالتے۔ جو لوگ پتھر لگاتے یہ پتھر گل جاتا اور میت کو اس میں پھولنے کا موقع ملتا۔ آپ مشیر آباد میں قبرستان ہے، بہت بڑا قبرستان ہے، وہاں کے گورکن نے بتایا کہ بعض وقت خبر بسٹ ہو جاتی، اس لیے کہ پیٹ پھولنے کے بعد پھٹنے کا تو پتھر بھی پھوٹ جاتا اور خبر کی مٹی اندر گر جاتی۔ اس لیے بہتر ہے کہ بغلی بنا سکتے بغلی بنائے یا اس کو شق رکھے، ویسے ہی اس کے اوپر مٹی ڈال کر اس کو دبا دے، ڈال سکتے پیر 35 سے ڈالتے ہوئے لا کے تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالتے پوری میت کو چھپا دیتے، وہاں پر تقریباً میتوں کی اسی انداز سے تدفین ہوتی۔ جی چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اپنی میتوں کو ہمیں اپنے ہاتھ سے غسل دینے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے آپ کے لیے کام یہ ہوگا کہ جو بھی غسل دینے والے ہیں آپ ان کے ساتھ پہلے ٹھہریے، دیکھیے، اور اس سے آپ کو تجربہ ہو جائے گا۔ اکثر لوگ میت کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، چھینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم کو اپنے ہاتھوں سے غسل دینا بہتر ہے۔ مرد حضرات مردوں میں، خواتین میں اگر اس کا اہتمام کر لیں گے تو پھر غسالوں کو بلانے اور ان کے پیچھے پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔